السلام علیکم۔ آج ہر چیز ہم کو معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے، لیکن نہیں معلوم ہے تو عمل نہیں معلوم ہے۔ کیا نہیں معلوم ہے بولو؟ عمل نہیں معلوم ہے۔ اصل جو ہے عمل ہے۔ میں نے اب بھی آپ لوگوں کو کہا جو چیزیں آپ کے اندر ہوں گی اس کے اثرات باہر پڑیں گے۔ جو چیزیں آپ کے اندر ہوگی اس کے اثرات باہر پڑیں گے۔ آج صبح میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو جانوروں کے اندر صفات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ جو جانوروں کے اندر صفات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے اندر جو صفت ہے اکڑ کی، گھوڑے کے اندر جو صفت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ انسان کے اندر موجود ہوتی جب گھوڑے کے ساتھ میں رہوں گے تو۔ سیدھے بیٹھو، عمار کو آواز آ رہی؟ نہیں آ رہی آواز؟ اور بکریوں کے اندر جو صفت ہوتی ہے مسکنت کی وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور جو بیل وغیرہ ہوتے ہیں جس کے اندر شدت ہوتی ہے تو شدت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان جس کے ساتھ رہے گا اس کے اثرات اس کے ساتھ اس کے اندر منتقل ہوں گے۔ ان کو آواز نہیں آ رہی شاید؟ آواز آ رہی تم کو؟ کیا آ رہی آواز؟ ارشن تم کو آ رہی آواز؟ کیا آواز کیا آ رہی تم کو؟ فاطمہ سن رہے ہو تم؟ نہیں؟ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں جو تمہارے اندر اثرات ہوں گے، جو تمہارے اندر عادتیں ہوگی وہ دوسرے کے اندر منتقل ہوں گی۔ اس لیے کہا کہ انسان دوستی اچھے لوگوں سے کرے، دوستی اچھے لوگوں سے کرے۔ جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس کے اثرات اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ واقعہ سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ جس دوست کا تعلق ہوگا وہ دوست کے اثرات ہمارے اندر آ جائیں گے۔ تو ہم کو کون سے دوست کے ساتھ رہنا ہے؟ اچھے دوست کے ساتھ رہنا۔ اگر ایک برا دوست ہے وہ اچھے دوست کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اچھا دوست، ایک اچھا آدمی ہے، ایک اچھا لڑکا ہے لیکن برے دوست کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اثرات ہو سکتے کہ برے آ جائیں۔ تو ہم کو دوستی اچھے لوگوں سے کرنا ہے۔ کس سے کرنا ہے بولو؟ شاید سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے؟ آ رہا سمجھ میں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے اچھے ہونے کی وجہ سے، باہر ان کے اندر اچھائی آنے کی وجہ سے وہ پوچھتے آپ لوگ کہاں پڑھتے ہو؟ تو کہا میں مدرسہ تعلیم القرآن وہور میں پڑھتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ دوسروں کے اندر اس کی اچھائیاں جو ہے معلوم ہونے کی وجہ سے وہ بھی اپنے بچوں کو کہاں بھیجتا ہے؟ نہیں آپ چلو مدرسہ تعلیم القرآن میں جائیں گے۔ ایک مدرسہ تعلیم القرآن ہمارے وہور میں ہے اور دوسرا تعلیم القرآن مدرسہ کہاں ہے؟ مہاڑ میں بھی ہے۔ تو بہت سارے مدرسے کے نام تعلیم القرآن ہے۔ اگر وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے تو لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن وہاں کراتے ہیں تاکہ اچھے بچوں کے ساتھ ہمارا بچہ بھی کیا بن جائے؟ اچھا بن جائے۔ اب ہم گالیاں دیتے ہیں تو گالیاں کہاں سے سیکھتا ہے بچہ؟ اکثر میں کہتا ہوں گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے۔ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے۔ جب کمپلینٹ جاتی ہے تو معلوم پڑتا ہے ارے گالی دیا اس نے،
تو پھر مار کھاتا ہے، کیونکہ گھر میں گالیاں نہیں دی جاتی، گھر کا ماحول اچھا ہے، لیکن بچے نے باہر گالی سیکھ کر آئے تو مار ملتی ہے۔ ایسے بچے باہر جھگڑا کرتے ہیں، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، جب کمپلینٹ جاتی ہے باہر کی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بچے نے مستی کیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی تمہارے بات؟ تو ہمارے اثرات دوسروں میں نہیں پڑے۔ دوسروں میں کون سے نہیں پڑھنا چاہیے؟ گندے اثرات نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھی عادتیں تمہارے اندر ہوگی تو اچھی عادتوں کی وجہ سے لوگ کیا کریں گے؟ تم سے مانوس ہو جائیں گے، اور مانوس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور تمہاری اچھی عادتیں اپنے اندر لے لیں گے۔ تو ہمارے اندر جو گندی عادت ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ اچھا، گندے لوگ سکون سے نہیں رہتے۔ بتاؤ، ایک بچے نے گالی دیا تو اس کو مزہ آتا ہے کہ سکون ملتا ہے اس میں؟ اب ایک آدمی نے کہا تو اچھا تو نے گالی دیا، بچے کو کہا تو نے گالی دیا، چل میں تیرے سر کے پاس آتا ہوں، ٹیچر کے پاس آتا ہوں۔ اب وہ بے چین ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ٹیچر کے پاس آیا تو ٹیچر یا سر مجھ کو ماریں گے، مولانا کے پاس آیا تو مولانا ماریں گے، ڈانٹیں گے۔ اس وجہ سے وہ کیا بے چین رہتا ہے، کیونکہ اس نے گندی عادت اس کے اندر پیدا کیا۔ ایک بچہ، اچھا تو نے نماز پڑھا، میرے کو بہت اچھا لگا، چل میں آج تیرے مولانا کے پاس آ کے بتاتا ہوں کتنا اچھا ارمان نے نماز پڑھا۔ تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھے آج میرے مولانا کے پاس آنے والے ہیں، میری تعریف کرنے والے ہیں۔ تو اچھی عادتوں کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور بری عادتوں کی وجہ سے انسان کو بے چینی رہتی، پریشانی رہتی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کریں گے اور اچھے بن کے اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ میدان محشر میں بھی اچھے لوگوں کا فیصلہ اچھا ہوگا اور جنت بھی اچھے لوگوں کو ہی ملے گی۔ جنت کس کو ملے گی بولو؟ برے لوگوں کو ملیں گے؟ ہاں، اچھے لوگوں۔ تو ہم کو اچھا بن کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اچھا بننے کے لیے کیا کریں گے بولو؟ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے۔ جو لوگ اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بن کے ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ کئی واقعات، ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھی زندگی بسر کی، اور برے لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھا بچہ بھی جو ہے برا بنتا ہے۔ بہت اچھا تھا وہ، لیکن اس کو بری صحبت ملی، اس لیے وہ برا ہو گیا۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ کس پر بولو؟ فطرت اسلام سمجھتے ہیں؟ ہر بچے کے اندر اسلامی فطرت کے جو اثرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وہ ایسی زندگی گزارے گا اچھی، اس کو معلوم ہے گندی چیز کیا ہے اور اچھی چیز کیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھی خوشبو آ رہی ہے، گندی آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، وہ بھی انسان محسوس کرتا ہے، اچھی اور بری کو پہچانتا ہے وہ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اچھی چیزوں کو اپنائیں گے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں گے۔ اگر ہم نے دوسروں کو نہیں بچایا تو اس کے اثرات ہمارے اندر آ جائیں گے۔ ایک بندے کی وجہ سے، ایک بچے کی وجہ سے پورا خاندان بدنام ہوتا ہے، پورا گاؤں بدنام ہوتا ہے، پورا ملک بھی بدنام ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھے بچے کی ایک اچھی کارکردگی کی وجہ سے اس کا گھر بھی، گاؤں بھی، اور فرمائے کہ جو ہے پورا ملک اس کی وجہ سے نامور ہوتا ہے کہ بچے نے ایک اچھا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے پورے کون سا بچہ؟ تو بولتے ہیں ملک ہندوستان کا رہنے والا بچہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک بچے کی وجہ سے نام روشن ہوتا ہے اور اسی بچے کی وجہ سے نام بدنام بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو روشن لوگوں کے اندر پیش کریں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے اور اچھی عادتوں کو اپنائیں گے اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو بولو بچائیں گے، تاکہ ہمارے اندر بری عادت نہ آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کس کے ساتھ رہوں گے بولو؟ اچھے لوگوں کو۔ اب وہ اچھے لوگ نماز کو جا رہے تو ہم کیا بولیں گے؟ چلو تم آگے، میں آ رہا ہوں، نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں جائیں گے۔ بعض مرتبہ انسان دل لگی کے ساتھ ہوتا ہے نا،
تو مجبور ہو جاتا ہے، وہ تو نماز کو جا رہا ہے، چل میں بھی آتا ہوں. اس کی دوستی، اس کی جو ہے محبت اس کو اس کے ساتھ میں کر دیتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو کیا کریں گے؟ بولو. بنیں گے کہ خالی منہ سے بولوں گے؟ ارے بنوں گے کہ خالی منہ سے بولوں گے؟ بنیں گے. کون کون بنے گا؟ اچھا، آج کے بعد ہم گالی نہیں دیں گے. بولو نہیں دیں گے. آج کے بعد سے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے. کیا ستانا ہے ماں باپ کو؟ ارے ماں باپ کو کیا ستاتے ہم؟ بعض مرتبہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، یہ بھی بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو. کہنا نہیں ماننا بھی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کیا کریں گے؟ ان کا کہنا مانیں گے، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. رکھو ہاتھ نیچے. آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں؟ ہماری وجہ سے ان کو سکون ملے، یا ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ ممی نے یہ کہا کہ بابا یہ کرو. ممی نے کیا کہا؟ بیٹا جاؤ دکان پر جاؤ، تو فوراً ریڈی ہو کر کیا کرے؟ خوشی خوشی جانا. ایسا نہیں، اپنے چہرے پر بل نہیں لانا ہے کہ ممی نے کام بولے اس لیے جو ہے نہیں، بلکہ خوشی خوشی جاؤں گے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، خوشی کب ہوتی معلوم؟ گھر والوں کو اس کو آزمایا جاتا ہے. ارمان کو ممی نے بھیجے، بیٹا جا ذرا شکر لے کر آ دکان پہ سے. اب وہ گیا. کہاں گیا؟ دکان پر. کیا گیا؟ شکر لے کر آیا ہی تھا کہ ممی نے بولا رہے میں بھول گئی، بیٹا جا چائے پتی بھی لانا تھا. اچھا تو ممی لاؤ میں لے کے آتا ہوں. خوشی خوشی دوبارہ بھی گیا. اب آئے تو دوپہر کے سالن کا ٹائم ہو گیا، تو نمک بھول گئی تھی ممی، نمک ختم ہو گیا تھا. واپس آواز دی، ارمان ذرا نمک لے کر آؤ. تو ارمان کیا بولے گا؟ کیا بولے گا؟ بولو. خوشی خوشی جانے کے لیے بولے گا ممی لے کر آتا ہوں میں. تم 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ مجھ کو بھیجو، میں جاؤں گا، آپ کی ہر بات کو مانوں گا. یہ نہیں کیا ممی ایک صاحب بولنا چاہیے تھا آپ کو، مجھے بار بار پریشان کرتے. ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ جانا چاہیے. خوشی خوشی جائیں گے تو ہم ان کی آنکھوں کی کیا بنیں گے؟ ٹھنڈک بنیں گے. سمجھے؟ تو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی بعض مرتبہ اس طرح کے چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے کہ دیکھو بچے کے اندر وہ حلم اور بردباری ہے کہ نہیں برداشت کرنے کی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو برداشت کرنے کی. اللہ کا ایک صفاتی نام جو ہے حلم ہے، حلیم ہے. کیا نام ہے بولو؟ حلیم کے معنی برداشت کرنے والے. کتنے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہاں گالیاں دیتے ہیں. تو اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی پلاتے ہیں، ان کو بھی سلاتے ہیں، ان کو بھی ہر چیز دیتے ہیں. دنیا کی جو چیزیں ہیں بارش بھی ان پہ بھی برساتے ہیں، دھوپ ان کو بھی دھوپ کی روشنی ملتی ہے. لیکن ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ میدان محشر میں ہوگا. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا اچھا فیصلہ، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا برا فیصلہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج تو ہم اچھے بننے، آج کی ہماری جو تعلیم ہے کیا وہ اچھا بننے کی ہے، ہمارے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنے کی آج کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کیا کریں گے؟ کوشش اور فکر کریں گے نا آج انشاءاللہ.